پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی آزمائش شہر کے باہر کسی غار کے اندر آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہاں سے لے کر پوری زندگی ان کے حالات اور آزمائشات، گھر آئے اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، خاندان قبیلے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ کتنی بڑی قربانی ہے یہ وہ اس وقت کی دل کو دہلا دینے والی، تڑپا دینے والی، خون کے آنسو رلا دینے والی قربانی تھی، کوئی معمولی نہیں تھی۔ ماں باپ کو چھوڑ ڈالنا، خاندان کو چھوڑ ڈالنا، شہر کو چھوڑ ڈالنا، بے سہارا ہو کر تنہا نکل جانا، کتنی بڑی آزمائش آتی۔ ہمیں چھوڑنے بولو، ہمیں وہ عبادت چھوڑ ڈالتے ہیں، باقی کچھ نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے انسان کی طاقت اور اس کی حیثیت اس کے برابر اللہ اسے آزمائشات دیتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے حالات ہمارے اوپر نہیں، تھوڑی سی قربانی ہمیں دیں گے، وقت کی قربانی دیں گے، جان کی قربانی دیں گے، مال کی قربانی، کچھ پیسہ خرچ کریں گے، عبادتیں ہو جا رہی، 10-15 منٹ گھر سے نکل جائیں گے، نماز ادا ہو جا رہی، ہفتے میں ایک مرتبہ تھوڑا وقت نکال کر ہمیں جمعہ میں آ گئے، جمعہ ادا ہو جا رہا۔ یہ ہمارے طاقت کے برابر ہیں، وہ دیکھو ان کی ایمان اور طاقت کے برابر اللہ نے کیسی آزمائشات میں ڈالا، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، شہر با شہر، شہر با شہر، یہ شہر وہ شہر، ہجرت کرتے چلے گئے۔ آخرکار ایک جگہ مصر میں انہوں نے پہنچا، وہاں کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ صرف حضرت سارہ، حضرت ابراہیم دونوں میاں بیوی تھے۔ واقعہ پیش آیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے، روایتوں میں الگ الگ ہے، کسی نے کہا ہے کہ حاجرہ وہ بادشاہ کے دربار کی کنیز تھی، اور حاجرہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی جو انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے واسطے حضرت سارہ کو دے دیا تھا۔ اب یہ 3 ہو گئی، 2 کی جگہ 3 ہو گئی، تینوں ہستیاں نکل پڑی وہاں سے سفر کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوشحالی کی زندگی ان کو دیا تھا، جیسے اور نبیوں کے اوپر دین کی خاطر حالات آئے، ویسے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ستانا، کوئی مارنا، کوئی گالی گلوچ کرنا، کوئی تکلیف میں ڈالنا، یہ پہلے سب کچھ ہو چکا تھا، بعد کچھ آنے کے حالات نہیں تھے، لیکن آپ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے چلے، خوشحالی زندگی آپ لوگوں کی گزر رہی تھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، ہبا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، 2 بیویاں ہو گئی آپ کی۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے سیرت کے اندر لکھا ہے، یہ دونوں کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور نکاح کیا تھا، ان کے 3 شادیاں ہوئے تھے، تیسری بیوی سے بھی اولاد ہوئی، اور بنو قطورہ نامی ان کا سلسلہ زیادہ تر نہیں چلا، تیسری بیوی سے بھی اولاد ہوئی، ان کا بھی خاندان بسا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی اسماعیل کے نام سے جو ان کا سلسلہ چلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی قریش ایک معزز اور بڑا خاندان آتا ہے، اسی خاندان میں جناب آقائے دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی خاندان میں آپ تشریف لائے۔
اندازہ لگائیں، وہاں قربانی ہو رہی تھی، وہاں ذبح کا واقعہ چل رہا تھا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ذبح کرانا تھا تو ہو جاتے، تو ان سے نہ نسل چلتی، نہ خاندان چلتا، نہ حضور دنیا میں آنا ہوتا، جبکہ اللہ نے پہلے ہی طے کر چکا تھا، میرے پیارے حبیب کل دو جہاں جس کے صدقے میں ساری کائنات، دنیا، زمین، آسمان کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا گیا، یہاں تک کہ ابراہیم اور اسماعیل کو بھی ان کے صدقے میں پیدا کیا گیا، تو وہ آنے کا جو ذریعہ اور خاندان جو سلسلہ تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، باپ داداؤں میں سے آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ تو کب ان کا دنیا میں تشریف لانا ہوا؟ 3 بیویاں اور 2 بیویوں کا تذکرہ زیادہ آتا ہے، تیسری بیوی کا معاملہ الگ ہے۔ اب تینوں لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی گزر رہے تھے۔ دیکھو پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، میں شروع سے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتاتا آ رہا ہوں کہ ان کی زندگی میں ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے، ایمان اور یقین کا سبق ملتا ہے، اللہ سے لینا، اللہ سے مانگنا، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ یہ چیز کو ہمیں غور کرنا پڑے گا، خالی سن کر چھوڑا لیں گے تو فائدہ نہیں ہوتا، غور کریں گے تب ہمیں کچھ سمجھ میں آتا۔ ہماری جو زندگی، موجودہ زندگی جو ہمیں جس حالات میں گزر رہی نا، وہ زندگیاں تبدیل کرنے کا، بدل کر گزارنے کا بھی ہمیں سبق مل جاتا ہے۔ آخری حصہ زندگی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کوئی اولاد نہیں۔ اب ایک چیز کی کمی رہتی ہے، جہاں بڑے لوگ ہی رہتے ہیں وہاں کوئی اوس محفل ہو، مجلس ہو، یا کوئی وہ جماعت گراہ ہو، یا کسی بھی طرح کی جگہ میں ہو جہاں پر بچے نہیں رہتے، وہاں پر جو ہے ایک طرح کی رونق نہیں رہتی۔ اسی لیے مسجد میں بھی ہماری کیا رہتا، بچوں کی آوازیں رہتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو چھوٹے بچے آج آتے ہیں مسجد میں، شرارت کرتے ہیں، آواز کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کل آنے والی سامنے کی سامنے والی پہلی صف میں کھڑے ہونے والی یہ نسل ہے۔ ایک طرح کا جب زور زیادہ شور کرتے ہیں تو ان کو ڈانٹنا، نصیحت کرنا، سمجھانا ضروری ہے۔ ان کو مار کر مسجد سے باہر ہکال ڈالنا، ان کے دل میں کیا بیٹھتا، مسجد کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ آج ہمیں مسجدوں سے ہکال دیں گے تو آج اس مسجد اتنی ویران ہے تو کل کا آباد ہوتی ہے۔ ابھی بچوں کے دلوں میں کیا بیٹھتا، نفرت بیٹھ جاتا ہے، مسجد کو جانے سے مجھے فلاں صاحب کیا کرتے، مار کو ہکال دو، میں جاتا نہیں۔ اس سے کیا ہوا، مسجد سے دور ہو جاتا۔ تو تھوڑی بہت جو ہے ان کے شور شرابے، ان کے شرارتیں، ان کی زیادتی برداشت کرنا بھی ہے، کیونکہ ہمیں نبی کی تعلیم ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کی زندگی سے چیزیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، بیان کر رہے ہوتے، وعظ کر رہے ہوتے، صحابہ کو بات کر رہے ہوتے، حضرت حسن اور حسین آتے، دوسرے صحابہ اکرام کے بچے آ جاتے، شرارتیں کرتے، شور کرتے، آوازیں کرتے، لیکن پوری زندگی میں نبی نے کسی بچے کو ڈانٹا نہیں ہے۔ اور نبی جب نماز پڑھاتے تو آپ کے نواسے جا کر پیٹھ پر سوار ہو جاتے، تو آپ نے نماز میں جلدی اٹھ کر ان کو گرا ڈالے نہیں، جب تک وہ بچے پیٹھ سے نہیں نیچے اترتے آپ نے سجدے سے اٹھتے نہیں تھے۔ یہ محبت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دل کے اندر ایک چیز آ گئی کہ ان کو اب اولاد چاہیے۔ بیویاں تو 2 ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اب ان کو کیا ہونا، اولاد ہونا۔ ایک آخری حصہ زندگی کا، زندگی کی عمر گزر چکی ہے، کیا کریں، آج امید چھوڑالتے نہیں مسلمانہ، یہ یقین ہمارا نہیں سو۔ شادی ہو کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، تقریباً 15 سال کے اندر مسلمانہ آج ہمت ہار ڈالتی ہیں، یقین کو نکال ڈالتی ہیں دل سے اللہ سے ہونے کا، مایوس ہو جاتے ہیں۔
جاؤ حضرت اتنے سال ہوگا شادی ہو کو بچہ بھی نہیں کیا بھی نہیں، اب ہوتا سبھی گارنٹی نہیں، امید ٹوٹ گئی، مایوس ہو گئے، اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کے دین سے یقین نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال سے زیادہ عمر گزر چکی ہے، ان کو اس وقت اس عمر میں اولاد یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے ان کو، تو اللہ سے انہوں نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے اولاد کی ذرائع اللہ سے مانگنے کو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے ایک صالح اولاد دے رہا، ایک اچھا نیک بچہ دے رہا۔ اس میں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کس سے؟ اللہ سے مانگا۔ اتنی عمر ہو جانے کے بعد ان کو یقین تھا کہ جو ذات مجھے آگ سے بچاتی ہے، جو ذات مجھے بادشاہوں سے بچاتی ہے، اور جو پروردگار میری پیدائش کسی جو ہے دیکھ بھال کرنے والے انسان کے بغیر فرشتوں کے ذریعے غار کے اندر کرتا ہے، وہ پروردگار، وہ اللہ موجود ہے، اور اس کی قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اولاد بھی وہی دے سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مانگنے کے عمل کو قرآن کے اندر نازل کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی سبق دیا کہ دیکھو اولاد ابراہیم نے اللہ سے مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد اللہ سے مانگی، سارے انسانوں کو تعلیم دی کہ تم بھی اللہ سے مانگو، تم بھی اللہ سے مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ نے قرآن میں رکھا، اب قیامت تک رہے گا۔ اب جن جن کو اولاد کی ضرورت ہے، اسلام پر رہتے ہوئے، ایمان پر چلتے ہوئے، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اللہ سے اس دعا کا معمول بنا لیں گے، ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور قرآن کی آیت کے ذریعے برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد نصیب کر دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ نے اولاد دیا۔ ایک اللہ سے مانگی، دوسری بات کیا مانگی؟ صالح اولاد مانگی۔ آج ہمیں سب بچے مانگتی، اللہ بیٹا دے رہا، پیدا ہونے سے پہلے اس کی بہت 50-100 سال کے فیوچر کے بارے میں سوچ ڈالتی۔ بچہ پیدا ہوا تو نام بھی یہ رکھنا، ایسی جگہ پڑھانا، اتنا پڑھانا، ایسا بنانا، کیا کی کرنا، کدھر کی کرنا بول کر، لیکن جیسے مانگنا ویسے نہیں مانگتے۔ آج اس کی خرابی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ انبیاء کی سیرت کوئی معمولی چیز نہیں، اس میں توحید کا سبق ہمیں ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اور کیا مانگا؟ صالح اولاد مانگا۔ اولاد تو اللہ سب کو دے ڈالتا، نیک اور صالح اولاد ملنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ نیک اولاد، اچھے اخلاق والے صالح اولاد ملنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں علماء کرام نے اس بات کی طرف ہمیں ترغیب دلائی کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کریں، اولاد اللہ سے مانگے، تو اللہ کے پاس ہمیں اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح اولاد مانگے، ورنہ بچے 4-4 5-5 10-10 15 پیدا ہو گئے، نہ اخلاق ہے، نہ نیک ہے، نہ صالح ہے، نہ کردار ہے، کچھ بھی نہیں، فائدہ کیا رہا؟ اللہ جانوروں میں بھی اولاد دے رہا، حلال جانوروں میں بھی اولاد دے رہا، حرام جانوروں میں بھی اولاد دے رہا، انسان بھی بچے پیدا کر ڈال رہا ہے، تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ سے نیک اور صالح اولاد مانگنا، اس کی اچھی اخلاقی زندگی کے بارے میں سوچ کر جو ہے اس کی تیاری کرنا جو ہے یہ اصل کمال ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اولاد بھی دیا، نیک اور صالح اولاد بھی دیا۔ کیسا نیک صالح اولاد؟ وہ واقعہ آپ حضرات سن چکے ہیں بار بار، قربانی والا واقعہ۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب میں اللہ کے راستے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اسے کہتے ہیں نیک اور صالح اولاد۔ وہ بیٹا صالح تھا، وہ بھی نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا
کہ ابا جان آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے وہ کام آپ پورا کرو، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اسماعیل کی ایک جان ہے، ایک تو کیا 100 جانیں اگر اللہ دیتا تو یہ 100 جانیں بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ یہ جذبہ تھا ان کا صالح اور نیک ہونے کا۔ جب باپ ابراہیم ہو تو بیٹا اسماعیل ہو تو وہاں سوچ کر دیکھے کون سا عمل پیچھے رہتا ہے، ہر عمل وہاں کامیاب ہو جاتا۔ اسماعیل نے کہا ایک جان ہے یہ اللہ کے واسطے میں دے تم، 100 جانیں بھی اگر اللہ دے دیتا تو اسماعیل اللہ کے نام پر اسے ذبح کرا دیتا۔ یہ نیک اور صالح ہونے کے اولاد ہے۔ اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہاں پر ایک قافلہ آیا تھا بنو جرہم نام سے۔ یہ قافلے کے کچھ لوگ آئے تھے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے پانی کو دیکھ کر ان سے اجازت مانگی، اگر اجازت ہو تو ہم بھی یہاں بسر کر لیں گے۔ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ قافلے کے لوگ جا کر اور دوسرے قبیلے کو لائے، وہاں پر بسر کرنے لگے، گھریں بنانے لگے، زندگیاں گزرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عادات اور آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کے سارے جو ہے اخلاق و تمنائے دل کو دیکھ کر اس قبیلے کے لوگوں نے اپنی قبیلے کی لڑکی سے ان کا رشتہ مانگا۔ بات مکمل ہو گئی، ان سے وہاں ان کے نکاح بھی ہو گیا۔ کچھ سال بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے وفات کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ مکے کے چٹیل میدانوں میں جڑی پہاڑیوں کی طرف بسر کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری بھی کیا کرتے تھے، محنت بھی کیا کرتے تھے۔ دیکھو نبی ہو تو نبیوں نے محنت کی، مزدوری بھی کی ہے۔ اس سے نہ اس دین کے اندر نہ اس شریعت مصطفیٰ کے اندر نہ کوئی عیب کی بات ہے اور نہ کوئی شرمندگی کی بات ہے۔ وہ جاتے جنگلوں میں لکڑیاں نکالتے، بیچتے یا کوئی اور دوسری محنت کام کرتے تھے، گزر بسر زندگی گزر رہی تھی۔ اب اس میں بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت اسماعیل کے بیٹے کے گھر کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے بیٹے گھر کے اندر موجود نہیں تھے۔ یہاں پر بیوی کے تعلق سے سبق ملتا ہے، پوری ان کی سیرت کے اندر ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کی بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، السلام خیر خیریت پوچھا کہ اسماعیل کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ کہیں باہر جنگل میں لکڑیوں پر گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی بیوی اہلیہ یعنی آپ کی بہو سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے زندگی کیسے گزر رہی؟ کامن سوال ہے، زندگی کیسے گزر رہی؟ تو وہ بیوی نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا کہیں، فاقوں میں گزر رہی، تکلیفیں اٹھا رہی، کھانے کو صحیح سے نہیں ملتا ہے، کیا ایسا بہت سارے شکایتیں شکوے بیان کرنے لگی۔ عموماً بعض عورتوں کے آج کی امت کی اس امت کی بعض عورتوں کے اندر بھی یہ عادتیں ہیں۔ مرد جو ہے صبح سے شام تک تکلیف اٹھائے، محنت کرے، پریشانی جھیلے، سچ بولے جھوٹ بولے، کیا بھی کرے کیسا بھی کرے، کما کر لا کر ڈالے، ان کو جو ہے سب ان کی خواہشات عارضات پوری کرے، پھر بھی ان کے زبان پر کیا رہتا، کیا کر ڈال رہا بولتا، شکایتیں، پھر بھی شکر نہیں، اس کی بجائے شکایت۔ مقا ایک بات جو ساری زندگی جو ہے آپ ہتھیلی میں رکھ کر جتنی اچھی طریقے سے بھی ان کی دیکھ بھال سب کچھ کرو، یہ کامن جو ہے ہر عورت کے زبان کو، تم شادی کر لی جب سے خوشیش نہیں ہو، سکونیش نہیں ہے میری زندگی میں، تم کر لی جب سے راحتیش نہیں ہے، کیا اچھا مجھے جلائے، یہ شکایتیں۔ وہی باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے ابراہیم سے کہا کہ نہیں، کیا بھی سکون نہیں، بڑی فاقے کی زندگی ہے، کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک پیغام دے کر گئے، دیکھو اسماعیل آئے تو میرا سلام عرض کرنا اور ان کو بولنا کہ گھر کی جو چوکٹ دہلیز ہے نا یہ برابر نہیں ہے، اس کو بدل دے،
یعنی وہ ان کی اس وقت کی جو ہے باپ بیٹوں کے کوڈویٹ الفاظ تھے، زبان تھی سمجھ لینے کی۔ جب اسماعیل گھر کو آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایک شخص آئے تھے، ہستی آئی تھی اور انہوں نے اس طرح سے یہ باتیں یہ جو ہے عرض کیے ہی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم تھے اور انہوں نے یہ چوکٹ کا جو بات کہی ہے وہ تمہارے بارے میں کہا ہے کہ دہلیز جو ہے بدلنے کو کہا کہ بیوی کو جو ہے طلاق دے دو، اسے چھوڑ دو، اسے بدل دو۔ شریعت کیا ہے؟ آخر اسٹیج پر مرد کو اس حالت میں جا کر اجازت دیتی ہے، ایمان پر نہیں چل رہی، عبادت گزار نہیں، اللہ کے فرما بردار نہیں، شوہر کی فرما بردار نہیں ہے، ساری زندگی نافرمانی میں ہے، آپ سمجھا کر بجھا کر اور عقل بول کر ساری چیزیں مار پیٹ کر تنگ آ چکے، آخر میں شریعت وہاں اجازت دیتی ہے اس عورت کو طلاق دو، دوسرا نکاح کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، اسماعیل نے فوراً اس بات پر عمل کیا، اس بیوی کو چھوڑ ڈالے، دوسری بیوی نکاح کر لیا۔ یہاں دیکھو کتنی چیزیں مل جاتی، ایک باپ کی فرما برداری بھی آ گئی اور جو شکایت کرنے والی بیوی سے بھی چھٹکارا ہو گیا۔ آج کیسے بھی حالات ہو، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے ساری برکتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کی ایک وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے کام، عورتوں کے اخلاق، عورتوں کی زبان کی وجہ سے۔ لہٰذا انہوں نے دوسرا نکاح کیا۔ پھر کچھ دن بعد ابراہیم علیہ السلام گھر پر آئے، آپ کی نئی بہو تھی، اس سے بھی یہی سوالات کیے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے، ہمیں جو ہے کھانے میں گوشت ملتا ہے، پینے میں زمزم کا پانی ملتا ہے، بڑی اچھی زندگی، خوشحالی زندگی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اسماعیل آنے پر میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ چوکٹ جو ہے بہت بہترین ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی محفوظ کرنا اس کی ہے۔ تو بول کر گئے۔ اسماعیل آنے کے بعد انہوں نے واقعہ سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ تم نیک اور صالح اور شکر گزار خاتون ہو کہ تمہیں میری زندگی بھر جو ہے زوجے کے روپ میں ساتھ رہنے کو، تمہاری پرورش دیکھ بھال اچھی کرنے کو، تمہاری حفاظت کرنے کو ابا جان نے کہا ہے۔ تو ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی، تو اللہ کی توحید ہمارے سامنے آ گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی ہے، ان کے اولادیں قربانی، ان کی بیویاں قربانی، ان کی نسلیں قربانی۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، اس چیز کو ہمیں یاد رکھ کر جو ہے آج ہمیں 10 ذی الحجہ کو قربانی جانوروں کی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قیامت تک کے واسطے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نام سے اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہمارے واسطے جو آج ہماری زندگیوں میں موجودہ حالات میں ہمیں جو کیا قربانیاں دینا ہے، ہمیں اس سے بھی عمل کرنا ہے۔ دیکھو نماز پڑھنا ہے تو بھی قربانی ضروری ہے، ہر چیز کے واسطے قربانی۔ میں اور موٹے موٹے الفاظات میں پہلے آپ کے سامنے بات عرض کر چکا ہوں، بس ایک جانور کی قربانی ہمیں یاد رکھ کر جو جانور کو ذبح کر رہی نا، ان کے پیچھے پوری زندگی سیرت کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام جو ہے بہت آسان ہے، ہمارا دین آسان ہے، ہمارا اسلام آسان ہے، اس امت پر آسان ہے، لیکن اسے صحیح ڈھنگ اور سمجھ کے ساتھ عمل کر لیں گے تو آسان ہے، نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑا مشکل ہے، بہت بڑی قربانی معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا نماز کے واسطے قربانی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ سال میں ایک بار آتی ہے جانوروں کی قربانی، وہ بھی واجب ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ قربانی نہیں کریں گے بھی تو ہماری طاقت کے مطابق اللہ نہیں پوچھتا، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ ضرور پوچھے گا، اس کا حساب ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ اور جو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے آنے والے قربانی کے دنات جو موجود ہیں، اس سے پہلے بڑے شوق، بڑے ذوق، بڑے جذبے کے ساتھ
آج مسلمان کیا کرتے ہیں، بازار بازار مارکیٹ گلی چوراہے پھرتے ہی قربانی کے واسطے جانور خریدنے، بکرا خریدنے۔ حضرت علماء فرماتے ہیں قربانی کا بکرا خریدنے سے پہلے یہ ذرا غور کر لو کہ تم نے کن لوگوں کو بکرا بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ کسے ہم نے تکلیف ڈھیس پہنچایا، کہاں ہم نے لیوا دیوی لین دین کے اندر تول مڑول کیا، کہاں بےمانی کیا، کسے دھوکہ دیے، کہاں جھوٹ کا پیسہ جمائے، کہاں چوری کا پیسہ جمائے، کہاں جو ہے سود اور رشوت کا پیسہ جمائے، کون سا پیسہ اٹھا لے جا کر ہمیں جانور خرید کر قربانی دینے کا نام رکھ رہے ہیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے، ورنہ اتنی کوئی سخت ضرورت نہیں کہ میں 50,000 یا 1,00,000 روپے سود پر لے کر میں بڑا بیل یا بکرا قربانی دے دوں۔ یہ ضروری نہیں ہے، میرے پاس آج نہیں ہے، قربانی کے 3 دن تک میرے پاس طاقت نہیں ہے تو قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ اگر حلال اور محنت کا پیسہ میرے پاس 50,000 روپے تک موجود ہے، یا 3 دن گزرنے کے بعد تیسرا دن 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس پیسہ اتنا آ گیا تو میرے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہت سارے اس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جتنی بھی آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے پہلو کو ہم نے سنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔